دیکھیں خواہش تو ہماری یہ ہے، لیکن ساری خواہشیں ہماری پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں یہ آنے والا وقت، یہ مہینے 2-3 کافی کروشل ہیں، اور یہ 4-5-6 مہینے اس خطے کے لیے بڑے اہم ہیں، اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ طالبان نے کرنا ہے، اور وہ لیتے ہیں کرزئی کو، وہ لیتے ہیں عبداللہ کو نہیں لیتے، یہ تو ان کا فیصلہ، لیکن آ جائے گا 8-10 دن میں کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی طالبان سے مسئلہ ہے کہ ان کی سرزمین ٹی ٹی پی ہمارے خلاف یا داعش ہمارے خلاف استعمال نہ کرے، اور داعش سے تو ان کی خود بھی لڑائی ہے، اور ٹی ٹی پی کے لیے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے ہمیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف وہ استعمال نہیں کریں گے۔ دیکھیں پاکستان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس علاقے کا، افغانستان کا امن ہمارا امن ہے، اور افغانستان کے استحکام اور امن سے اس سارے خطے کی ترقی ہو سکتی ہے، اور پاکستان کا یہی رول ہے کہ ہم ان کے امن کے لیے اگر کوئی ہماری جو سوچیں ہیں اس کو تقویت دینے کے لیے ہم خطے کے سارے ملک، روس، چین، ایران، ترکی، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ہم جو ان کی کمٹمنٹس ہیں ان کو پولیٹیکلی اثر انداز رہیں کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو نبھائیں۔ جہاں تک اس کو تسلیم کرنے کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان نے کرنا ہے اور ساری دنیا کے ساتھ مل کر کرنا ہے، اور ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی کہ ان کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی، لیکن یہ سوچیں ضرور ہیں کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے دنیا کے ساتھ اس کو وہ پورا کریں۔ آپ کی حکومت کا طالبان کے ساتھ کس سطح کا جو ہے وہ رابطہ اس وقت موجود ہے، اور کس لیول پہ کون کر رہا ہے رابطہ، اور کیسے روابط ہیں؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے رابطہ، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ذمہ داران جو ہیں ہماری حکومت کے، جو آفیشلز ہیں، وہ کسی نہ کسی رنگ یا کسی نہ کسی بہتری کے کام کے لیے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ سر، پاکستان میں جو حملے ہوئے، خاص طور پہ چینی انجینئرز کے اوپر داسوق میں وہ حملہ ہوا، اس میں کہا جاتا ہے کہ داعش ملوث ہے۔ کیا آپ اس چیز کا خدشہ بھی آپ کو ہے کہ ٹی ٹی پی اور داعش جو ہے وہاں پہ ان کا کوئی نیا اشتراک سامنے آ جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس پر ہماری نظر ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے یا کوئی گراؤنڈ کے ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ، لیکن خدشات ہیں کہ ٹی ٹی پی اور داعش وہاں اکٹھی نہ ہو جائے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس یہ اطلاع نہیں ہے، کیونکہ چمن میں ایک آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن ٹی ٹی پی جو ہے اس کی شوٹی انہوں نے دی ہے، اور داعش کے ساتھ تو وہ خود جنگ کر رہے ہیں۔ جو افغان طالبان ہیں وہ فری بارڈر موومنٹ مانگ رہے ہیں، اور ماضی کی جو حکومتیں تھیں وہ بھی فری بارڈر، افغان حکومت جو تھی وہ بھی فری بارڈر موومنٹ مانگتی تھی، تو آپ اس میں افغان طالبان اور ماضی کی حکومتوں میں فرق کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم فری موومنٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم سہولت دے سکتے ہیں۔ ہم جتنے اچھے تعلقات، کوئی بیمار ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ان کو میڈیکل فیسلٹیز دے سکتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہے اس کو اسٹوڈنٹ ویزا دے سکتے ہیں، ویزے کے بغیر ہم کسی آدمی کو آنے نہیں دے رہے، یا تذکرہ کے بغیر۔ طالبان نے جو ہے ابھی وہ کہا ہے کہ 2290 کلومیٹر طویل جو آپ نے باڑ لگائی ہے اس کو وہ ہٹانے کا کہہ رہے ہیں، اگر اس کو گرانے کی بات کی جاتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے یہ بیان، ہماری 2680-2700 کلومیٹر ہے، ابھی تک تو یہ بیان کی حد تک ہے، اس پر جو حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی جب وقت آنے پہ، لیکن فینسنگ جو ہے اب ایک حقیقت ہے، بڑی مشکل سے اور جانوں کا نذرانہ دے کے پاک فوج نے لگائی ہے، اس لیے ہٹائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افغان مہاجرین کے پاکستان آنے کی بات بارہا کی جاتی ہے، کیا انہیں محدود تعداد میں پاکستان آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ابھی تک تو ایک بھی، جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، ایک بھی مہاجر پاکستان میں مہاجر کی شکل میں نہیں آیا ہے، اور ہماری افغانستان کے معاملات پر میڈیا کے ذریعے پوری نظر ہے، اور ہماری ایمبیسی بھی وہاں کام کر رہی ہے، ابھی تک تو آج کے روز تک یہی فیصلہ ہے کہ ہم کسی مہاجر کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور اگر حالات، آنے والے حالات کیا کہتے ہیں وہ ویٹ اینڈ سی ہے۔ شیخ صاحب، ماضی میں پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ جو تھا وہ مانا جاتا تھا، اور پاکستان نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ بہت سارے اہم فورمز، مذاکرات کے فورمز پر جو تھا طالبان کو کامیابی سے لے کے آئے۔ اس وقت طالبان کے اوپر پاکستان کا اثر رسوخ کس حد تک ہے کہ جب انقلاب بھی مکمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہم نے ہی ملا برادرن کو امریکہ کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھایا، ہماری 80,000 جانوں کی جو کیجویلٹی ہے اس کو نظر انداز کر کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔
ہمارے پاس تھے یہ جب کراچی سے ملا برادران پکڑے گئے کئی سالوں سے. پھر امریکہ کو وہ جانا بھی، وہ مذاکرات کے لیے بھی حامی نہیں تھے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں، اور دوحہ جو امریکن ٹاکس ہے اس کے پیچھے فیس بیہائنڈ دی کیس پاکستان تھا. پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ان کو ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے، اور امریکن ریکویسٹ پہ کیا. اور امریکن کی ریکویسٹ پر پختون کیا نام ہے اس کا، زلمے جو ہے اس کے وزٹ تھے، امریکن گورنمنٹ تھی. تو امریکہ کے ساتھ ہم نے طالبان کو ٹیبل پہ بٹھانے کی پوری کوشش کی جتنی کر سکتے تھے. لیکن موجودہ وہ دور میں طالبان کے اوپر اثر کتنا ہے؟ دیکھیں یہ تو آنے والے وقت اور حالات بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس خطے میں افغانستان کی اہمیت کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. تو یقیناً ہمارے، کیونکہ اگر ہم ملا برادران کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ان سے ایک ذہنی جو ہے منافقت ضرور ہے. وہ ہماری بات کتنی مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. شیخ صاحب، مغربی میڈیا میں جو ہے وہ ایک چیز آئی کہ امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ طالبان کو اس وجہ سے نہیں ہرا سکا کہ اس کو بیک اپ پہ پاکستان تھا. آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھیں؟ امریکہ کی خاطر اور اس سارے علاقے میں اپنی ساری انفراسٹرکچر تباہ کروا لیا، اور آج بھی پاکستان ان کے انخلاء کے لیے، آپ دیکھیں نا امریکن فوج کو پنجاب پولیس اسکواڈ کر کے لے جاتی ہے، اور جہاں وہ جانا چاہیں. اور امریکن کو ہماری قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہم نے اپنی 80,000 کیجویلٹی اور 1,00,000 لوگ اپاہج اور زخمی ہو کے یہ سارا ایک کردار ادا کیا ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ امریکن جلدی بھول جاتے ہیں، اور رات گئی اور بات گئی والی بات ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان یہ دونوں ابھی ایک پیج پر ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے طالبان ذمہ داری نبھائیں گے، اور ٹی ٹی پی کا وہ عنصر، یہ سارے ہی لوگ جو ٹی ٹی پی کے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہوں گے وہاں پہ. اور ویسے ٹی ٹی پی نے بیعت بھی کی ہے طالبان کی، ٹی ٹی اے کی، اور ٹی ٹی پی کو وہ سمجھائیں گے کہ ایسا مت کریں. ویسے ہمارے بھی ہر قسم کے حالات کے لیے عظیم پاک افواج تیار ہیں. بارڈر ایریاز میں آپ لوگوں کی مکمل تیاری ہے؟ بارڈر ایریا پہ مکمل آرمی ہے. ایف سی پیچھے آ گئی اور فوج آگے آ گئی. پچھلے 2-3 ماہ سے ہمارے جو سول آرم فورسز تھی وہ پیچھے آ گئی ہیں، اور پاکستان کی فوج بارڈر پہ ہے. پاکستان داعش کو کئی سال پہلے جو ہے وہ بین کر چکا ہے، لیکن گزشتہ رات بھی بلوچستان میں کارروائی ہوئی سی ٹی ڈی کی، جس میں 11 داعش کے لوگ، ان کا کہنا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت داعش کس حد تک کام کر رہی ہے؟ پاکستان میں داعش کی اتنی بڑی تعداد تو نہیں ہے، لیکن داعش آپ دیکھیں نا عراق میں کام کر رہی ہے. داعش جو ہے وہ ترکی کے علاقوں میں کام کر رہی ہے. داعش جو ہے یمن میں، عراق میں، اور گو بغدادی مارا گیا، لیکن اس کے لوگ تو ہیں، اور یقیناً وہ ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ وہ کر سکیں. لیکن ہماری افواج اب اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں ان سارے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے. سب سے زیادہ ٹریننگ جو ہے آپ دیکھیں ہارڈ جاب پر پاکستانی فوج کے جوانوں نے کی ہے. پہلے جب میں جوان تھا تو ایک آدھی ہارڈ پوسٹنگ ہوتی تھی. اب آپ کسی جوان سے پوچھیں، کسی آفیسر سے پوچھیں، 3-3 4-4 ہارڈ جاب وہ کر چکا ہے. سو اٹ مین دے آر فٹ فار فائٹ. شیخ صاحب، سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہاں پر پاکستان فوج کی الگ بٹالین جو تھی وہ تعینات کی گئی تھی. جو پاکستان میں دیگر عام چینی شہری ہیں، کیا ان کو بھی خطرات ہیں؟ کیونکہ گوادر میں جیسے حملہ ہوا تو اس کے بعد ان کی سیکیورٹی کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سی پیک میں ان کی 40 کمپنیاں جو ہیں، وہ سی پیک میں جو 40 کمپنیاں، وہ 40 کی 40 آرمی کے انڈر ہیں. آرمی کی سیکیورٹی ہے، دے آر آل سیٹسفائیڈ. 129 ان کی کمپنیاں اور ہیں جو کہ سی پیک سے ہٹ کر ہیں، جو کہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. ان کے لیے بھی وہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. تو کل پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ہم چائنیز کے ساتھ رابطے پہ ہیں، ان کو فل سیکیورٹی فراہم کریں گے، اور ایک اسپیشل سسٹم لایا جا رہا ہے. اور ابھی انٹیریئر منسٹری میں بھی ایک NCI-MC بنایا گیا ہے، نیشنل کرائسس مینجمنٹ کا سیل، جو کہ سارے صوبوں سے NAP بنایا گیا ہے.
این اے پی میں بھی ہم سب لوگوں کو فارنرز کی سیکیورٹی کا سسٹم رکھیں گے، انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوگا، لیکن ٹاپ پرائرٹی چائنیز کے لیے ہوگی۔